جی دوستو، گزشتہ روز 5 جنوری کا دن تھا اور اس سال ہر سال ہم 5 جنوری کو حق خود ارادیت کا دن مناتے ہیں اور اس موقع پہ ٹریڈیشنلی ہمارے وزیر اعظم، ہمارے صدر، ہمارے وزیر خارجہ سبھی اپنے اپنے پیغامات بھی دیتے ہیں۔ تو گزشتہ روز بھی یہی کچھ ہوا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ایک ریزولوشن ہے سیلف ڈٹرمنیشن پہ، تو اسی کے حوالے سے کشمیر کو بھی ہم یاد کرتے ہیں کہ پاکستان، بھارت اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایک وعدہ کیا تھا کشمیریوں کے ساتھ کہ وہ ان کا جو حق خود ارادیت ہے وہ ان کو دلوائیں گے، اور ایک پلیبسٹ ہوگا جموں اور کشمیر میں، اور کشمیری خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا وہ بھارت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو۔ اب یہ 1949 کی قرارداد تھی، 49 سے 1949 کی قرارداد، اور آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے اور آصف زرداری صاحب نے لگ بھگ وہی باتیں کی ہیں جو ہر صدر اور ہر وزیر اعظم کرتا آیا ہے۔ تو ان بیانات سے نہ پہلے کوئی فرق پڑا نہ آج کوئی فرق پڑے گا، نہ جانے یہ بیانات کیوں دیتے ہی کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی حد تک میں سمجھ سکتا ہوں، پالیٹکس بھی ہے ڈومیسٹک، ایک چونکہ روایت بھی اب چل پڑی ہے تو اس کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر یہ بیان نہ دیا جاتا تو پھر لوگ یہی سمجھتے کہ جی شاید کشمیر کا جو کاز ہے اس سے پاکستان دستبردار ہو گیا ہے۔ تو اب چونکہ ایک ٹریڈیشن پریکٹس بن گئی ہے تو اس کو نبھانا پڑتا ہی ہے، چاہے دل پالیسی اس کے برعکس ہی کیوں نہ ہو۔ چونکہ میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ پاکستان کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان اب اس میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا اس معاملے میں، اور یہ میں کئی عرصے سے بات یہ کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے ان کا بھی کوئی دل زیادہ نہیں ہے کشمیر کے کاز پہ کہ کس طرح اس معاملے کو آگے لے جایا جا سکے۔ جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے وہ اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو ان کا بڑا موکل ہے پاکستان، اس کے سفارتی اور باقی جو بھی امداد ہم کر سکتے ہیں اس کے بغیر ممکن ہے؟ ممکن تو ہر چیز ہے، اگر کشمیریوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ انہوں نے بھارت سے جان چھڑانی ہے تو وہ تو پھر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، چاہے اس میں 70 سال لگ جائیں، 80 سال ہو جائیں، 100 سال گزر جائیں۔ اگر ان کی جدوجہد وہی چاہتے ہیں کہ وہ بھارت میں نہ رہیں تو پھر جدوجہد جاری رہے گی، چاہے پاکستان ان کو سپورٹ کرے نہ کرے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ، جہاں تک ہماری اسٹیٹمنٹس کا تعلق ہے، ہم کشمیر کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ 1/3 آف جموں اور کشمیر جو اوریجنل ریاست تھی ہمارے ساتھ، آزاد جموں اور کشمیر ہمارے زیر انتظام ہے، تو ہمارا بھی ہم ایک میجر اسٹیک ہولڈر ہیں، اور جموں اور کشمیر کے تنازع کی وجہ سے بھارت کے ساتھ ہمارے تمام پرابلمز شروع ہوئے، کیونکہ کور ڈسپیوٹ تو یہی ہے، باقی تو چیزیں جموں اور کشمیر سے ہی نکلیں۔ اگر آج ہم دیکھیے تو 1948 کی جو 1948 کی جنگ تھی وہ بھی کشمیر کی وجہ سے ہوئی، پھر 65 کی جنگ بھی کشمیر ہی وجہ بنی، 71 بھی اگر آپ دیکھیے تو اس میں بھی کشمیر ہی تھا بنیادی وجہ، پھر کارگل کانفلکٹ ہوا وہ بھی کشمیری کی وجہ سے۔ تو کشمیر چونکہ ایک ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ اعتماد کی فضا پیدا نہیں ہو پا رہی جو ہونی چاہیے تو ہمسایہ ممالک کے درمیان، تو چونکہ وہ فضا نہیں ہے، ایک ہاسٹیلیٹی ہے ریلیشن شپ میں، اینیموسٹی ہے، تو اس وجہ سے تعلقات میں نارملائز نہیں ہو پا رہے۔ تو اصل بنیادی جو معاملہ ہے، چاہے وہ دہشت گردی کا بھی حد ہو یا اور معاملات ہوں، پاکستان میں دہشت گردی اگر ہو رہی ہے اس کا بھی تانے بانے اگر بھارت سے ملتے ہیں تو اصل وجہ جموں اور کشمیر ہی ہے۔ تو میرا سوال یہی رہتا ہے کہ کیا ہم اسٹیٹمنٹ سے بیونڈ بھی کچھ کر رہے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ تو سچی بات تو یہی ہے کہ نہیں لگتا کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ صدر پرویز مشرف جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے بھی بہت سی غلطیاں کیں۔ ایک غلطی تو ان کی جو 2004 کی 6 جون کی جو پاکستان بھارت جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو اگر آپ پڑھ لیجئے تو پاکستان نے ایک لحاظ سے بہت چیزوں پہ کنسیڈ کیا،
اور خاص طور پہ جو لینگویج اس میں استعمال کی گئی وہ یہی امپریشن، اس سے بھارت کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ انکریجمنٹ ملی کہ وہ جموں اور کشمیر کی جو جدوجہد ہے کشمیریوں کی، اس کو دہشت گردی کے طور پہ دنیا بھر میں پروجیکٹ کرے۔ اس کے بعد پھر 4 پوائنٹ فارمولا مشرف صاحب نے پیش کر دیا، اس سے بھی، اور یہ پبلکلی پیش کیا، جس سے ہماری پوزیشن اور کمزور ہوئی۔ اور پھر شرم الشیخ کی اسٹیٹمنٹ اگر آپ اٹھا کے دیکھیے 16 جولائی 2009 کی، اس میں بھی ہم نے پہلی وہ اسٹیٹمنٹ تھی بائی دا وے جس میں جموں اور کشمیر کا ذکر تک نہیں تھا، کیونکہ ہمیشہ ہم جو بھی اگر پاکستان بھارت کے درمیان جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آپ کو ملتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ دونوں جو ممالک ہیں وہ ڈائلاگ کے ذریعے اپنے معاملات ایشوز حل کریں گے انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر۔ تو جو شرم الشیخ کی اسٹیٹمنٹ تھی 2009 کی، اس میں پہلی دفعہ یہ جو انکلوڈنگ جموں اور کشمیر ہے وہ نکال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہی دوبارہ بھی ہوا 10 جولائی 2015 کو اوفا میں، جب مودی صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی رشیا میں ایس سی او کی سمٹ کے مارجنز میں، تو اس میں بھی جموں اور کشمیر کا ذکر نہیں تھا۔ تو ہم نے پے در پہ بہت غلطیاں کی ہیں، بہت گراؤنڈ دیا ہے بھارت کو، اور آج جو میں دیکھتا ہوں، اگر آپ دیکھیے تو اس وقت پارلیمنٹری کمیٹی کا چیئرمین کون ہے، نہ آپ کو نام معلوم ہوگا نہ مجھے معلوم، تو کوئی اسٹیچر نہیں ان شخص کا۔ اس کے علاوہ کوئی مجھے سفارتکاری نظر نہیں آتی۔ اب پاکستان 1 جنوری سے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا 2 سال کے لیے ممبر بنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، امید تو کچھ نہیں ہے، لیکن کیا ہم جولائی میں ہمارے پاس پریزیڈنسی آئے گی یو این سیکیورٹی کونسل کی 1 ماہ کے لیے، کیا ہم اس میں کوئی اسپیشل سیشن، فارمل سیشن بلا سکیں گے جموں اور کشمیر پہ؟ کیونکہ آخری بار جموں اور کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ جو یو این سیکیورٹی کونسل ریزولوشن ہے 1172 6 جون 1998 کی، جب بھارت اور پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو اس میں مینشن ہے کہ کشمیر کا ایشو حل ہونا چاہیے نیگوسیشنز کے ذریعے۔ تو آیا اب جو ہے فرانس، یو ایس، یو کے، رشیا، یہ کوئی ہونے دیں گے فارمل سیشن؟ آئی ہیو مائی اسٹرانگ ڈاؤٹس۔ اور پاکستان کے چونکہ بائیلیٹرل ریلیشنز میں وہ سبسٹینس نہیں ہے، اس لیے مجھے نہیں لگتا کیا یو این سیکیورٹی کونسل یا پاکستان بھارت کو یہ اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ یہ معاملہ آئی سی جے کو، جو آرٹیکل 96 ہے یو این چارٹر کو، اس کے تحت آئی سی جے کو یہ معاملہ ریفر کر دیں، وہ بھی مشکل لگتا ہے۔ ان سے ایڈوائزری اوپینین مانگ لیں کہ اب کیا اس معاملے کو کس طرح حل کرنا چاہیے، یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان بھارت نہیں لگتا کہ اس پہ بھی ایگری کریں گے، یو این سیکیورٹی کونسل اس پہ آمادہ ہوگی۔ تو بہرحال یہ یوم حق خود ارادیت مناتے رہیے، 5 فروری کو یکجہتی کا دن منائیے، 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منائیے، 13 جولائی کو بھی آپ منا لیجئے جو یوم شہداء ہے، اور باقی، اور 5 اگست کو بھی آپ یوم استحصال منا لیجئے یا یوم سیاہ منا لیجئے، جو بھی آپ منا لیجئے، بس یہ دن منانے تک کہ ہم رہ گئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تھینک یو۔